السلام علیکم۔ دوپہر کا وقت تھا، سردیوں کا موسم تھا، مصر کی سرزمین تھی اور سلطان عبد المجید کی عدالت لگ چکی تھی۔ سلطان عبد المجید نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے سنائے جن کو دیکھ کر عقل بھی حیران رہ جاتی ہے اور تاریخ بھی لکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ مقدمہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت انوکھا اور مشکل ترین مقدمہ تھا، کیونکہ ایک عورت پر اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد بھی سلطان عبد المجید نے ایسی ترکیب نکالی کہ اس کو بے گناہ ثابت کر دیا جائے اور تمام لوگوں کو حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ وہ عدالت کوئی عام عدالت نہیں تھی۔ اس عدالت میں مصر کے بڑے بڑے قاضی، سلطان کے وزیر اور مشیر شامل تھے۔ سلطان عبد المجید اس مقدمے کو سن رہا تھا۔ سلطان معظم کے سامنے ایک عورت کو پیش کیا گیا جس کو ایک مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اس کے ساتھ گواہ بھی اپنے گواہی دے چکے تھے۔ تمام درباری سلطان معظم سے توقع کر رہے تھے سلطان اس عورت کو شریعت کے مطابق ایک نامحرم کے ساتھ زنا کرنے کی سزا سنائے گا۔ سلطان عبد المجید نے اس عورت کو کہا کہ تم اپنی مکمل داستان تمام لوگوں کے سامنے بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے کس مجبوری میں گناہ کیا اور تمہیں کیا سزا دینی چاہیے۔ اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم، میرا شوہر بکریاں چراتا تھا اور ان بکریوں کو بیچ کر ہماری زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے میرے شوہر جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے کہ سانپ نے اسے ڈس لیا۔ سانپ کی زہر اس قدر زیادہ تھی کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اب گھر میں صرف میرے 2 بچے اور میں ہی ہوں، اس لیے میں نے دیکھا کہ ہمارے ریوڑ اور بچے بھوک سے مرنے لگے ہیں، تو میں نے کہا کہ جانوروں اور بچوں کو بھوکا مارنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنی بکریوں کو لے کر جاؤں اور ان کو چراؤں۔ میں ریوڑ کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ مجھے بکریاں چرانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کبھی ریوڑ ادھر چلا جاتا تو کبھی ادھر۔ بکریوں کا ریوڑ میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چراتے چراتے بکریوں کو ایک نہر کے کنارے لے گئی۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا کیونکہ نہر خشک ہو چکی تھی اور نہر کے اندر بہت زیادہ سبزہ تھا، لیکن کم عقلی میں مجھے یہ نہ پتہ چلا کہ میرے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ اگر مجھے پیاس لگے گی تو میں کیا کروں گی؟ بکریاں چر رہی تھیں، دھوپ کی تپش کی وجہ سے میری پیاس بڑھتی جا رہی تھی اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میری پیاس میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے بکریوں میں دودھ دیکھا تو بکریوں میں بھی دودھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو وہیں چھوڑا اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی۔ دوڑتے دوڑتے مجھے نہر کی دوسری طرف ایک اور چرواہا نظر آیا، وہ بھی میری طرح بکریاں چرا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ مجھے اس کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن جب میں نے سر پر پانی پھرتے دیکھا تو میں اس چرواہے کے قریب گئی اور اس سے کہا، بھائی صاحب، آپ کے پاس پینے کے لیے چند گھونٹ پانی کے ہوں گے، اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو مجھے دے دیں۔ اب پیاس مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس چرواہے نے جیسے ہی میرے حسن کو دیکھا تو اس کے دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک ہی صورت میں پانی دے سکتا ہوں کہ اگر تم اپنا جسم میرے حوالے کر دو۔ وہ میری مجبوری جان چکا تھا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور واپس اپنے ریوڑ کی طرف پلٹنے لگی تو پیاس کی شدت نے مجھے اتنا جھنجھوڑا کہ میں اسی وقت وہاں پر گر گئی۔ دوبارہ میں بمشکل سے اٹھی، لیکن وہ چرواہا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جان بچانے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مردہ بکری کھا سکتا ہے، تو یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میں نے اپنا جسم اس کے حوالے کر دیا۔ آج تک زندگی میں مجھے کسی نامحرم مرد نے نہیں چھوا تھا، لیکن اپنی جان کی خاطر میں نے ایک عام سے چرواہے کے حوالے اپنا جسم کر دیا۔ اس نے تھیلے سے ایک برتن پانی کا نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا۔ اب مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں، اور پھر وہ چرواہا مجھے نہر کے نیچے لے گیا اور اپنی ہوس مٹانے لگا۔ ابھی یہ کام شروع ہی ہوا تھا کہ ادھر سے ایک زمیندار کے 3 ملازم وہاں سے نکلے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ جتنا میں قصوروار ہوں اتنا ہی یہ چرواہا بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چرواہا ہمارے ذمہ دار کا خاص بندہ ہے، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تم نے اسے اپنے جسم کا لالچ دیا ہوگا اور اس لالچ میں یہ تمہارے بہکاوے میں آیا ہوگا، لہٰذا تم قاضی صاحب کے پاس چلو، وہ تمہیں شریعت کے مطابق سزا سنائیں گے کہ تم نے ایک نامحرم کو بہکاوے میں ڈال کر اس کو زنا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ میں چیختی چلاتی رہی، لیکن میری کسی بات پر کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ جب قاضی صاحب کو جا کر ان تینوں نوکروں نے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بغیر تحقیق کے ان جھوٹے گواہوں کے بیانات کے مطابق مجھے سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے عزت اپنی داؤ پر لگا دی اور اب اپنی زندگی بھر کی عزت کو گنوانے کے بعد مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا اور حتیٰ کہ میں خود اور مصیبت میں پڑ گئی، مجھے اپنے سے زیادہ مجھے اپنے بچوں کا دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے سزا ہو گئی
تو میرے 2 بچوں کا کیا ہوگا جو ابھی چل بھی نہیں سکتے؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب میں نے یہ سب سوچا تو اس وقت میرے قدموں میں جان آئی اور میں قاضی کے سپاہیوں سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب قاضی کے سپاہی میرے پیچھے اور میں آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے مجھے سلطان عبد المجید سپاہی بھائیوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، اے خاتون، تو ننگے سر کیوں بھاگ رہی تھی؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ سلطان عبد المجید کے سپاہی سلطان کی طرح بہادر ایماندار انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سلطان عبد المجید یعنی کہ اپنے سلطان معظم کی عدالت میں پیش کریں گے اور وہ آپ کا فیصلہ کریں گے۔ سپاہیوں نے مجھے عدالت میں پیش کیا۔ یہ بات سلطان عبد المجید کو اس لڑکی نے بتائی تو سلطان عبد المجید نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے، آپ لوگوں کے علم کے مطابق اس عورت کا اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ گناہ تو بس گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بدلے میں صرف سزا ہی ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ عورت بکریاں چرانے ہی کیوں گئی تھی، اسے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ اب تمام قاضیوں کے بیانات سلطان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس عورت کو سزا ہوگی اور عورت کو ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر چکی ہے۔ لیکن پھر سلطان عبد المجید نے فرمایا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر عورت جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میری اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے تو صحیح، ورنہ اس عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں بھرے مجمع میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس عورت کے منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا سنا سکتے۔ اب سلطان معظم نے اس عورت کو باعزت رہا کر دیا اور سلطان نے حکم دیا، ابھی اور اسی وقت قاضی صاحب اور اس کے چرواہے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ محفل جاری رہی۔ سلطان عبد المجید کے سپاہی اسی وقت ہی روانہ ہوئے اور قاضی صاحب کو اور چرواہے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان عبد المجید نے اس چرواہے سے کہا کہ تم نے ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں جو مانگا، جو کہ تمہارا اپنا نہیں تھا، کیا تم نے اس پانی کے سکے ادا کیے تھے اور اس کے بدلے میں تم نے ایک باکردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا؟ اور پھر قاضی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، اتنا بڑا عہدہ جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کی لاج رکھی تھی؟ تو ان دونوں کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ سلطان عبد المجید نے بھری عدالت میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنا دی اور پھر اعلان کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی قاضی چاہے مدعی جھوٹا ہو یا بڑا، اگر انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کرے، امیر اور غریب میں فرق کرے، تو اس کا انجام اس قاضی اور چرواہے کی طرح ہوگا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا اور اس چرواہے کو شریعت کے مطابق سزا سنا دی، اور اسی طرح ایک بے قصور اور مظلوم عورت کو انصاف مل گیا۔